السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آپ سب لوگوں کو عید کی مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا رحم و کرم، فضل اور احسان، سرفرازی ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو کچھ عرصے کے بعد موقع دیتے ہیں، جب ہم جو عام طور پہ جو عبادتوں سے ثواب کما سکتے اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو مواقع دیتے ہیں۔ رمضان المبارک عطا فرما دیا جس میں ایک عبادت کا کئی درجے اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ نفل پڑھیں گے صلاۃ تو اس کا درجہ جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرض یہ تو 70 70 700 7000 بعض مرتبہ تو بغیر حساب، اس کا کوئی کاؤنٹنگ بھی نہیں کرتے، وہ ہوا۔ اس کے بعد لیلۃ القدر عطا فرمائے، ایک رات میں جو ہے 83.5 ایئرس کی عبادت، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر آپ 6 دن شوال کے روزے رکھ لیں گے تو آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اس کے بعد پھر یہ 10 دن ہم کو اللہ تعالیٰ 10 راتیں عطا فرما دیے، 10 دن آگے اس کے بھی کتنے آپ کو ان کے جو عبادتیں کریں گے کتنے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر 9ویں کا روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف، لاسٹ ایئر کے بھی سارے گناہ معاف، اور ابھی آئندہ سال آیا بھی نہیں اور اس سال آنے کے پہلے آپ کو ایک خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ آئندہ سال جو کچھ بھی آپ کے چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ کتنے عنایتیں ہیں۔ ابھی اس کے بعد ایک نیکسٹ محرم آ رہا ہے تو اس میں 10ویں کا روزہ ہے، تو 10th کا عشرے کا جو روزہ ہے ایک دن کا روزہ رکھے تو حدیث کے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ اب 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے، تو اس کے بعد جب صحابہ نے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا 9 10 یا 10 11 ایسا 2 دن ملا کے رکھ دیا کرو، تو اس کے تعلق سے بھی آپ لوگوں کو صرف ریمائنڈ کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر رمضان کے واسطے روزے رکھے، 6 شوال کے 6 روزے، اس کے بعد پھر 9 تاریخ کا بھی روزہ بولے، اس کے بعد 10 تاریخ کا بھی روزہ، 10 محرم کا روزہ ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو کوئی روزوں کے لیے یاد نہیں دلائیں گے، ہاں جو روزے ایام البائس کے 13 14 15 کے رکھتے ہیں یا منڈے اور تھرسڈے رکھتے ہیں وہ اپنے ثواب دیس پہ ہے، مگر سارے لوگوں کو جو ہم روزوں کے لیے یاد دلاتے تھے وہ یاد دلانا بس یہی ہے، رمضان ہے اور عرفات کا روزہ ہے اور 10 تاریخ ہے محرم کا۔ اچھا، میں اپنی آج کی جو ریفلیکشن ہے اس کے تعلق سے آج ہم الحمدللہ اللہ کے شکر سے سورہ نور کے تعلق سے ڈسکس کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے 71 ہے، سورہ نمبر 71 ہے، اس کی 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ ہم لاسٹ سنڈے جو کیے تھے وہ سورہ المعارج تھا جو سورہ نمبر 70 تھا، اس کے تعلق سے اس سورہ کا کیا تعلق ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سورہ المعارج کے آیت نمبر 5 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صبرن جمیلہ، تم صبر اختیار کرو، بہترین صبر ہے۔ یہ آیت نمبر 5 میں تھا سورہ المعارج کے، اگر آپ دیکھیں گے تو، اور آیت نمبر 42 میں سورہ المعارج کیا ہے فذرہم، یعنی چھوڑیے ان کو، یہ لوگ ایسے ہی آپ کا مذاق اڑائیں گے یا ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کے تعلق سے اس کے فوری بعد یہ جو سورہ نوح یہ رکھا گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب بتا دی کہ کون سا سورہ کون سی آیت کہاں آئے گی ہے، تو اس سورہ نوح کو جو سورہ المعارج کے بعد اس لیے رکھا گیا ہے، اس کا ایک اشارہ مجھے پتہ چلا ہے، وہ کیا ہے، اس میں 2 مرتبہ صبر جمیلہ اور فذرہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا معارج میں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ نوح کے تعلق سے جب آ گیا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ تو اتنے تھوڑے دن کے، اس میں
آپ پریشان ہو رہے تھے اور آپ کوشش کر رہے تھے کہ میری امت میری بات کیوں نہیں سمجھتے. آپ کو پتا ہے ہمارے ایک پیغمبر آپ سے بہت پہلے بھیجے گئے تھے, ان کا نام نوح تھا, اور انہوں نے کتنی مدت تبلیغ اور دعوت کا کام کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ طویل ترین مدت دعوت و تبلیغ کی ہے, 950 years. سوچیا 950 سال کی تبلیغ کی ہے, اور کیسے لوگ جو ہے ان کو ان کا مذاق اڑاتے تھے, ان کی بات نہیں سنتی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں, تشریف دے رہے ہیں کہ آپ کسی قسم کے دل برداشتہ نہ ہو, آپ ایسا نہ کریں, آپ صبر سے کام لیں, بہترین صبر ہے. آپ کے پہلے ہم ایک نبی کو بھیجے تھے, ایک رسول کو بھیجے تھے, جو 950 سال اپنی لوگوں کے پاس تبلیغ کا کام کرتے رہے. نوح علیہ السلام کے تعلق سے کچھ چھوٹے سے آپ باتیں بیان کر کے اس کے بعد اصل ہم ڈسکشن پہ آئیں گے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی بولتے ہیں, کیونکہ طوفان نوح جو آیا تھا اس میں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں لوگ بچ گئے تھے نا, وہ صرف انہی لوگوں سے پھر دنیا چلی. ان کے ایک لڑکا تھا تو کنعان, جو ان کے ساتھ واپس نہیں آیا, وہ جا کے پہاڑ پر بڑھ گیا تھا. وہ تو آپ کو تفصیل میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس تعلق سے کیا ہوا تھا. ہاں, اس کے علاوہ جو وہ تو ڈوب گیا تھا, مگر نوح علیہ السلام کے جو 3 لڑکے تھے جن سے ساری دنیا پھیلی ہے, وہ ان کے نام ہے حام, سام اور یافس. حام سے جو جنریشن پھیلا ہے وہ افریقہ کے طرف کے سارے بتاتے ہیں, اس علاقے کے ہیں. سام سے جو ہے یہ بیت المقدس اور اس طرف کے عرب جو ہے نا وہ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی سام کی اولاد میں آتے, اور یافس کی اولاد میں یہ اس طرف کے ہے چائنیز, انڈونیشین, ملیشین اور ٹرکش, اس طرف کے جو علاقے کے تھے وہ یافس کی اولاد میں سے. یہ آپ کو ہوتا. تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں, کیونکہ انہیں کی جو کشتے میں جو لوگ بچ گئے تھے انہی سے پھر ساری دنیا چلی ہے. ایک تو آدم علیہ السلام, ان کی اولاد سے دنیا چلی. اس کے بعد کیا نوح علیہ السلام جب آئے تو اس کے بعد صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں بیٹھے تھے انہی لوگوں سے ساری دنیا چلی ہے. اور یہ اولو العزم جو پیغمبر ہے, 5 پیغمبروں کے جو نام لیتے ہیں, نوح علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور موسیٰ علیہ السلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 لوگوں کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں. اور ان اولو العزم پیغمبر سب سے اول جن کا نام ہے وہ نوح علیہ السلام. اور سارے انبیاء میں سب سے طویل ترین دعوت کی مدت صرف نوح علیہ السلام کا ہے. ان کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہے جو انہوں نے دعوت کی. اور نوح علیہ السلام جو ہے آدم علیہ السلام سے 10ویں پشت پہ ہوئے. 10ویں پشت میں ہے نوح علیہ السلام ہے, تقریباً 1000 سال کے بعد آئے. اس سلسلے میں 2 پیغمبروں کے نام ہیں ان کے درمیان میں, شیش علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان میں سے ایک بہت ہی نیک شخص تھے, ان کا نام تھا ودا نام تھا ان کا. اور ان کے 3 بیٹے اور ایک لڑکی تھی, اور ان کے نام یہ ہے سوا, یغوث, یعوق, نصر. تو یہ بڑے نیک انسان تھے, اور نیک تربیت کی اپنی اولاد کی, بہترین قسم کی تربیت ہے کہ وہ بہترین عبادت گزار ہو. اور عبادت, زہد, تقوی جس کو بولتے ہیں, وہ چیز ایسی تھی کہ جتنے لوگ اس زمانے کے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک تو ودا کو دیکھ کے ان سے متاثر ہے, اس کے بعد ان کی جو اولاد تھی انہوں نے تربیت کی, اس سے بہت متاثر ہو گئے لوگ. دیکھیے کہ دیکھو کتنے نیک لوگ ہیں, اور اپنے والد کی کیسے فرما برداری کی, اور اللہ کے ساتھ کتنا رجوع کیا, کتنا زہد اور تقوی تھا ان کا. اور باپ نے اتنی بہترین تعلیم دی اور دین پر استقامت پر قائم کیا. جب ان لوگوں کا جب انتقال ہوا ہے, جب ان ہستیوں کا انتقال ہوا ہے, اس کے بعد لوگ ان کو یاد کرتے تھے. اس کے بعد جو ان کے بچے ہوئے, بچوں کو بھی کہا کرتے تھے, مثال دیا کرتے تھے, دیکھو اگر کوئی نیک ہم نے دیکھا ہے, ان سے زیادہ کوئی نیک ہم نے نہیں دیکھا. تو ان کے تعلق سے کہتے تھے کہ یہ تفصیلات بیان کرتے تھے. تو بچے جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا, اس کے بعد کا جو جنریشن آیا, ان کے چلڈرن ہے, گرینڈ چلڈرن ہے, گریٹ گرینڈ چلڈرن ہے, وہ ان کے قصے اور تفصیلات سنا کرتے تھے. تو ان کو ایک خواہش ہوتی تھی کہ آپ لوگوں نے تو ان کو دیکھا بھی ہے, ان کی باتیں بھی بیان کرتے تھے, ہم کو پتہ بھی نہیں ہے وہ دیکھنے میں کیسے تھے اور کیسا کرتے تھے. تو پھر اس وقت ہوا کیا ہے
शैतान आके उनके कानों में फूसना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे इतनी ख्वाहिश करते हैं और उनको देखे तो नहीं है मगर उनकी शक्ल तो बना सकते हैं ना, ताकि उनको बताएं कि देखो वद्दा ऐसे नजर थे और सवा ऐसे थे, यऊस ऐसे, यऊस ऐसे, नसरा ऐसे थे। तो फिर उनके पास जो संतराश थे, बेहतरीन कैरेक्टर कारीगरी जो करने वाले थे, तो उनसे कहा गया है कि जो उस जमाने के जो देखे हुए थे उन लोगों ने बताया कि अच्छा हम करते हैं। तो जो टैलेंटेड संतराश थे उन्होंने पहाड़ों पे उनके जो है शक्लें बनाए, न सिर्फ शक्लें बनाए, वो कैसी इबादत करते उस इबादत का पोजीशन भी दे दी। किसी को देखे तो खड़े रहकर हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, कोई जो है जो झुका हुआ है, कोई जमीन पे पड़ा हुआ है, कोई बैठा हुआ दो हाथें उठाकर अल्लाह से दुआ कर रहा है और इबादतें कर रहे हैं। कुछ उंगलियों पे भी कुछ अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, कुछ आंखों पे आंसू भी है, उनको ऐसे कुछ करते हैं। तो इसे मुख्तलिफ किस्म के ये पहाड़ों में तराशती। आपको पता है ना, पहाड़ों में तराशने से मालूम है वो यूएस प्रेसिडेंट के ताल्लुक से बड़े बड़े पहाड़ों पे उनकी शक्लें बना दिए गए। तो खाली मैं एक मिसाल दिया कि उसको आप समझने के लिए, तो इस किस्म के उनके तराश दिए गए ताकि फिर जब कंप्लीट हो गया तो सारे लोग अपने बच्चों को लाकर बताते थे कि हम जिनके किस्से बयान करते थे वो देखो ऐसे नजर आते, ये ऐसी इबादत करते थे। तो बच्चे भी उनके देख के खुश हुए कि देखे तो आप जिनके ताल्लुक से हमको बयान करते थे, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो किस शक्ल की सूरत के थे और क्या करते थे। तो ये एक उनकी खुशी होगी। तो ये उसके बाद क्या हुआ, ये तो सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन हुआ। उसके बाद के जो नेक्स्ट जनरेशन आते गए, उन्होंने कहा कि भाई ये लोग कहाँ हैं, ये इतने नेक है, ये अल्लाह से करीब हैं लोग, अल्लाह ताला इनसे इतना राजी हो गया है, उनको अपनी खुर्बत में रखा। तो उस जमाने के लोगों को क्या समझते थे, कोई कोई बादशाह है तो उसके साथ उसके जो बैठे खालिस और जो उसके जो कंपनी में लोग बैठे हैं, तो बादशाह जो है अपनी जो कंपनी में है उनकी बातचीत वगैरह सुनते रहते हैं ना। तो वो ये सारी चीज चल रही थी। तो फिर उसके बाद ये लोग भी इबादत करते थे उस वक्त। फिर उसके बाद इबादत करते करते फिर शैतान ने कहा कि देखो ये जो लोगों के जो शक्लें देख रहे हैं ना, ये अल्लाह के बहुत करीब है। तुम ऐसा करो कि इनसे रिक्वेस्ट करो कि हम ये जो भी दुआ कर रहे हैं, हम जो इबादत कर रहे हैं, आप जरा हमारे ताल्लुक से, आप चूंकि अल्लाह से करीब है, थोड़ा रिकमेंड कर लें कि हमारी दुआओं को भी और हमारी इबादतों को भी कबूल कर। तो उसके बाद ये लोग उन तराशिया बुतों के करीब जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप अल्लाह से इतने करीब हैं, खुर्बत वाले हैं, हमारे ताल्लुक से थोड़ा रिकमेंड करें। एक जनरेशन ऐसा चलते रहा। उसके बाद की जो जनरेशन है, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इतने हजारों लाखों कितने लोग होंगे, कितने के इबादतें करते होंगे, कितने दुआ करते हैं, ये अल्लाह ताला कहाँ तक सुनते हैं, नौजुबिल्लाह, ये ऐसे शैतान ने उनके डाल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए अब हम अल्लाह से मांगने के बजाय हम आप ही से मांग लेते हैं, आप ही जो है हमको दिला दीजिए, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम अल्लाह से तो नहीं मांगते, आप आपसे मांगते हैं क्योंकि आप अल्लाह के इतने करीब है। हम हमारी जैसा भी रिक्वेस्ट होगा अल्लाह से रिकमेंड करके हमारा रिक्वेस्ट पूरा कर। उसके बाद ये थी शिर्क की इब्तिदा। इससे पहले दुनिया में कोई शिर्क था ही नहीं, सब सारे लोग सिर्फ अल्लाह की वाहिद इबादत करते थे, तौहीद 100% था। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जो है दुनिया में ये शिर्क आया है, ये इबादत करने वाले नेक लोगों की वजह से, उनकी नेकियों को देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने कहा कि जब इतने नेक लोग हैं बस इन्हीं से मांगना शुरू। तो ये चीज शिरकत होगी। अब ये जो है इसका असरात आपको मैं अब क्या बताऊं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में आप जाए तो वहाँ ये सिलसिले ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। मैं आपसे सामने कोई चीज बयान नहीं करना चाहता, मगर ये सिलसिला चलते हैं। आप देखे होंगे कि वो झंडे भी लगाते हैं, अस्तगफुरुल्लाह बोलते हुए शर्मन, अल मदद या गौस आजम दस्तगीर, मदद आप करो, और या गौस आजम दस्तगीर, अस्तगफुरुल्लाह। और कैसे थे, अब आप देखें तो ये वद्दा सवा यऊस यगूस नसरा, इन बुत परस्तों से शिर्क से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। जैसा कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है ना, हमने पढ़ा है ना इसके पहले कुरान में, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछे कि या ईसा, क्या तुम अपने मानने वालों को ये बता दिया था कि तुम अपनी इबादत मेरी और मेरी माँ की इबादत करो, मुझे और मेरी माँ को खुदा मानो। उन्होंने कहा कि अस्तगफुरुल्लाह, मैं कैसा कर सकता था, मैं तो सिर्फ तौहीद का पैगाम देता था। मगर दुनिया में अब क्या हो रहा है, जो भी मांगता है वो
وہ کرائسٹ او جیزس جو مانگتے ہیں. تو یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا کہ کرو؟ تو اسی طریقے سے ہم کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نیک نیک بہترین متقی پرہیزگار توحید پہ 100% قائم، ایسے لوگوں کے تعلق سے ان کو کر کے ان سے مانگ رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی تم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے یا غوث اعظم پکار کر مجھ سے مانگو؟ ان کا استغفر اللہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہوں بھی دے گی. اجمیر شریف میں جائیے، وہاں بھی کیا ہوتا ہے. ایک اجمیر شریف کا تھوڑا سا واقعہ بیان کر دو. وہاں ہمارے دوست سے وہاں اجمیر کو گئے تھے تو وہاں جا کر دیکھے تو وہاں جو مجاور تھے اور وہ لوگ تھے اور سب آ رہے ہیں، وہ درگاہوں پہ سجدے کر رہے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے درگاہوں سے مانگ رہے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو بہت مصروف نظر آتے ہیں، حج کیا کیا نا؟ انہوں نے کہا حج کی کیا ضرورت ہے ہم کو، جب بھی ہمارا دل جب چاہتا ہے اس مزار کے ساتھ چکر مار لیتے ہیں تو ہمارا طواف تو یہی ہو جاتا ہے. استغفر اللہ استغفر. اب یہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری مزار پہ آؤ اور میرے چکر مارو اور میرے پاس سیدھے کرو، مجھ سے دعا مانگو. استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی زبردست توحید پہ قائم رہنے والے وہ کہیں گے میں تو ہرگز نہیں کیا، بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسا دعا دے گیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیک لوگوں کے تعلق سے جو ہمارے پاس یہ سلسلے شرک کے جو سلسلے شروع ہو گئے وہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بہترین نیک توحید پہ قائم لوگ تھے مگر ہم لوگوں نے ان کے تعلق سے یہ شروع کر. اب میں تھوڑا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی بتا دوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سارے بتوں کو توڑنے والے، سارے بتوں کو توڑنے والے. اس کے بعد وہ آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اللہ نے حکم دیا تھا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو آدم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ طوفان نوح میں جو منہدم ہو گیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اور تمہارے بیٹے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. تو ایک پتھر رکھ کے ایک 1 لائن، اس کے بعد ہٹے، اس کے بعد ہٹے 2nd لائن. تو ایک ریکٹینگل جو ہے سارے پتھر رکھے. اس کے بعد پھر دوسرے پتھر رکھنے کا موقع آیا، پھر تیسرے چوتھے. اس کے بعد ہاتھ نہیں جانا لگا تو ایک پتھر لا کر اسماعیل علیہ السلام نے رکھا جس پہ کھڑے رہ کے ابراہیم علیہ السلام نے. اس کے بعد 4th 5th 6th 7th یہ لیئر بنا دیے. تو یہ چکر لگاتے ہوئے راؤنڈ پھرتے ہوئے لگا ہے. 7 مرتبہ یہ راؤنڈ پھرے ہیں تو اس سے کعبہ تعمیر ہوا. تو 7 مرتبہ پھرنے سے ہم جو طواف کرتے ہیں وہ ہم خانہ کعبہ کی ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی اس کی فالو کر رہے ہیں، اس سنت کو فالو کرتے ہیں، طواف کر رہے ہیں کہ 7 چکروں میں کعبہ بنا. جب کعبہ تیار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے لوگوں کو بلاؤ. ابراہیم السلام اتنا کہا کہ کس کو بلائیں؟ نے کہا کہ بلانا تمہارا کام ہے، بھیجنا ہمارا کام. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، دعا دونوں مل کے دعا کریں. تو اس کے بعد یہ ہم عمرہ اور حج کو جو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ابراہیم علیہ السلام نے جن کو دعوت دی تھی اس دعوت پہ ہم حاضر ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. جنہوں نے سارے بتوں کو ختم کر دیا. مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث کا ذکر بھی ہے، میں آپ کو بیان کر رہے تھے. ایک شخص تھا قریش کا، عمر بن حیہ خزاعی. عمر بن حیہ خزاعی نام تھا اس کا. تو وہ جو ہے قریش کا تھا. وہ مکے سے دور جا کر کئی مقامات پہ دیکھا تو وہاں جو ہے کوئی بتوں کو رکھے ہیں، کوئی پرستش کر رہا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی لکڑی کا بنایا کچھ ہے. تو وہ دیکھ کر آیا، کہا کہ ہمارے پاس تو کعبے میں تو جو طواف کرتے ہیں کوئی بت تو نظر نہیں آتا. تو وہ پھر 2nd ٹائم جب گیا تو وہاں سے جو بتیں بنا کر جو بیچا کرتے تھے وہاں کے بت خرید کے لا کر کعبے کے قریب رکھ دیا. کہا کہ میں جا کر دیکھا ہوں دوسری جگہوں پہ لوگ جو ہے ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم تو خالی طواف کر لیتے رہتے ہیں، تو ان کی عبادت بھی کرو. تو بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی. اس کے بعد بولے کہ مختلف قسم کے آگے بارش نہیں ہوتی ہے تو بارش کے لیے یہ بت ہے، قحط ہے تو یہ ہے، کھانے کی کمی ہے تو یہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ بت سے پوچھو.
تو مختلف قسم کے جو ضروریات تھے اس کے مختلف قسم کے بت بنا لیے تھے، اور جس کو جس قسم کی ضرورت رہتی اس بت کے پاس آتے تھے. تو عمر بن حیے نام ہے اس کا خدائی، جو پہلی مرتبہ لا کر بت رکھا خانہ کعبہ کے قریب. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ باہر کہاں رکھتے ہیں، اس کو اندر رکھا کریں. تو خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا وہ کھول کے اس کے بعد ان بتوں کو اندر بٹھا. 365 بتوں کو اندر خانہ کعبہ میں رکھا. کون سے خانہ کعبہ میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جس کو کنسٹرکٹ کیا. کون ابراہیم علیہ السلام ہے کہ دوسری جگہ سارے بتوں کو توڑ دیا. اب انہوں نے جو خانہ کعبے کی تعبیر کیا اس کے اندر بت آ گئے. یہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو دیکھے تو کہا ایک شخص ہے جہنم میں عذاب میں مبتلا ہے، اور اس کا پیٹ پھٹا ہوا اور اس کے سارے انٹسٹائن نکلے ہوئے ہیں. انٹسٹائن کو بڑی مشکل سے اٹھا کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تھوڑی دور جاتا ہے گر جاتا ہے پھر عذاب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھا ہے کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عمر بن حیے ہے، جو خانہ کعبہ کے پاس بتوں کو رکھنے اور مکے میں پہلا مرتبہ شرک جو شروع ہوا ہے اس کی ابتدا یہ کی ہے. تو یہ آپ کو صرف یہ تفصیل بتانا چاہ رہا تھا. اب یہاں میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی یہاں سے ہٹ کر بیان کرنا چاہتا ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کئی مرتبہ نام سنا، ان کے تفصیلات بھی سننے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے زیادہ بہت جانتے ہوں گے. وہ اپنے طالب علموں کے ساتھ 10 کا کرتے تھے مسجد میں. تو جب یہ کچھ بیان کرتے تھے تو بڑا زبردست آڈینس جم جاتی تھی، سارے رہتے اور ایک ایک بات ان کی غور سے سنتے تھے. تو یہ ہمیشہ بیان کرتے تھے. اس کے بعد دیکھے تو اس کے بعد جب ان کی بیان ختم ہوئی ایک شخص آگے کہا کہ دیکھیے میں اس فلاں علاقے سے آیا ہوں، ہمارے پاس بہت زبردست خواہش ہے، قحط ہے اور بارش بہت زمانے سے نہیں ہوئی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ اتنے نیک انسان ہیں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ ہم کو کچھ ایسی دعا بتلائے جس کی وجہ سے ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش دے. تو حسن بصری نے کہا کہ تم جاؤ اور کثرت سے استغفار 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 پڑھتے جاؤ، اللہ سے کثرت سے استغفار کرو تو انشاءاللہ تم کو بارش مل جائے. تو وہ شخص چلے گا. کچھ دنوں کے بعد اور اسٹوڈنٹ سن رہے تھے. اس کے بعد ایک زمانے کے بعد ایک اور ایک شخص آیا، جیسی تعلیم ختم ہو اس کے بعد وہ آ کر ان کے قریب بیٹھا، کہا کہ دیکھیے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میری شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کچھ آپ مجھے وظیفہ کچھ ایسی چیز بتائیں جس سے میں مانگوں تو مجھے اولاد ملے گی. تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور استغفار استغفار کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ تم کو اللہ اولاد دے دے. چلے گا. اب اسٹوڈنٹ دیکھ رہے تھے کہ کچھ دن پہلے ایک شخص آیا تھا، بارش نہیں ہوئی، قحط ہے، تو اس کو دعا کے لیے پوچھا تو اس کو بولے کہ استغفار. کوئی بات نہیں. ابھی دوسرا شخص آیا، اولاد نہیں ہے تو پوچھے تو استغفار. اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تھرڈ ڈے کیا ہوا، ایک تیسری مرتبہ ہے کیا ہوا. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ دیکھیے مجھے جو ہے میرا بزنس نہیں چلا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرے رزق کے لیے، بزنس کے لیے، میری بہتری کے لیے، دنیا اچھی ہونے کے لیے، سارے مجھے فائدے اٹھانے کے لیے کوئی ایک وظیفہ، کوئی دعا کا طریقہ بتائیں تو وہ ہو جائے. حسن بصری نے کہا تم جاؤ اور استغفار کرو اور کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کو جو تم چاہ رہے ہیں نا انشاءاللہ مل جائے. وہ تو شخص چلے گا. اس کے بعد جب میٹنگ ختم ہوئی تو سیکنڈ ڈے جو ہے کوشچن آنسر ٹائم بھی رہتا تھا. تو اس کے بعد جب انہوں نے اپنی درس ختم کیا اس کے بعد بولے کچھ سوال جواب ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ اگر گناہ نہ مانے تو ہم آپ سے کچھ گزارش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹے جو پوچھنا ہے پوچھ. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں 3 مرتبہ ہم دیکھے ایک شخص آیا وہ جو بارش کے لیے کہا تو آپ کچھ اس کو بتانے کے بجائے کہا جاؤ استغفار کرو. ایک دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، کچھ دعا بتائیں. آپ نے کہا استغفار کرو. اب ایک تھرڈ ٹائم کل ہی ایک آدمی آیا تھا، اس کا بزنس چل رہا ہے، پریشان ہے، وہ رزق کے واسطے، بزنس کے واسطے، دنیا کی بہتری کے واسطے. اس نے کہا تو آپ نے کہا استغفار. تو ہم کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ اتنے زبردست عالم جاننے والے ہیں، آپ کو کیا اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ کون سی حالت کے لیے کس قسم کی دعا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ بیٹے تم سورہ نو پڑھے ہیں کیا؟ میں نے کہا جی ضرور. انہوں نے کہا کہ دیکھو سورہ نو میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ جو ہے یہ آپ سارے آیت سورہ نو میں پڑھیں گے تو یہ جو آیت نمبر
10 سے شروع ہو گئے. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار کرتے رہو, اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تم کو مال بھی دے گا اور تم کو اولاد بھی دے گا, بیٹے دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, بارش بھی ملے گی, رزق بھی ملے گا, بزنس بھی ملے گا, اولاد بھی ملے گی, سارے چیزیں ہوں گی. تو اسی لیے تو انہوں نے کہا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بھی بیان کر دوں میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک وقت بہت زبردست حیات ہوا تھا. تو سب لوگ جمع ہو کے ریکویسٹ کرے تھے کہ صلاۃ الاستسقاء دعا کریں گے ہم جا کے. تو اس کے بعد جو دعا کی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, استغفر اللہ, کثرت سے استغفار کر. سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ اور کیا مانگتے ہیں, دیکھیں کچھ ہی نہیں مانگا, صرف استغفار 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 کرتے نا, کرتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھے تو کیا ہے, بارش کے خطرے شروع ہو. الحمدللہ لوگ آ کے حضرت عمر سے پوچھے کہ آپ نے بارش کے لیے, ہم آج سارے جمع ہوئے تھے نماز پڑھ کے کچھ دعا کریں گے, آپ تو صرف استغفار ہی کرتے. میں نے کہا سورہ نہیں پڑھے, جا کے دیکھو استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بارش دے گا, اور وہ بھی کوئی بارش عطا فرمائے. تو یہ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے, نوح علیہ السلام کے تعلق سے. یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا اور کے تعلق سے اور بھی ابھی صورت میں کیا چیز ڈسکس کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کیا ہے, وہ اب تفصیلات میں بیان کرتے ہیں کہ دن اور رات, کھول کر اور چھپے, انفرادی اور اجتماعی, یعنی کئی اسٹیجز بتا رہے ہیں کہ ان کو جو دعوت کی ہے نا کن طریقوں سے کی ہے, دن میں بھی کہے ہیں, رات میں بھی کہے ہیں, الگ الگ جگہوں پہ بھی کہے ہیں, مل جل کر بھی کہے, انڈیویجول ایک پرسن سے جا کے ریکویسٹ کریں. پھر جہاں کوئی گیدرنگ دکھتی تھی وہ گیدرنگ میں بھی جا کے توحید کی تعلق ڈالو کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ وہی تمہارا خالق اللہ ایک ہی ہے, یہ ودہ سوا یعوس یغوس, یہ تمہارے خدا نہیں ہے, ان کی پرستش مت کرو, یہ شرک ہے. کتنا سمجھاتے تھے, اللہ کی بڑائی کرتے تھے اور کہتے نہ صرف وہ تمہارا خالق ہے بلکہ تمہارے علاوہ ہر چیز کا وہی خالق ہے. سارے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہے, چاند اور سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے, زمین کی تخلیق کی ہے, اس سے تم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہاں 1-2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہاں اس میں کیا, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, جو چاند کو یہاں نور کہا گیا ہے, اور سراج جو بتایا گیا ہے جلتا ہوا چراغ. تو اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو ہم کو کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا, مگر سائنٹیفک جو نئی ڈسکوری ہوئی ہے, پہلے زمانے میں کیا تھا, لوگ جو ہے سورج کو دیکھتے تھے کہ یہ بھی ایک چلتی ہوئی روشنی کی چیز ہے, چاند کو دیکھتے تھے بھائی یہ بھی زبردست چلتی ہوئی روشنی, مگر ہم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بتا دیا ہے کہ چاند اپنے سے کوئی لائٹ نہیں اس کے پاس. چاند کی جو لائٹ ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے فرام سن. وہ آج ہم کو سائنس میں معلوم, 1400 سال پہلے اس وقت کے لوگ سورج کو بھی نور سمجھتے تھے اور چاند کو بھی نور, یہ اس کی اپنی روشنی ہے وہ اس کی اپنی روشنی ہے سمجھتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ہم کو سمجھا دیا چاند جو ہے وہ جو ہے نور ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, ناٹ اٹس اون. اور سورج کو بتایا کہ اس کی جو لائٹ ہے آف اٹس اون, وہ جلتا ہوا چراغ, اس میں جلنے کی اور چراغ کی کوئی ہے, اور چاند میں کوئی اپنے اون نور کی کوئی کیفیت نہیں ہے, یہ ریفلیکٹ لائٹ ہے. خالی ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. اور نور علیہ السلام بار بار سمجھاتے تھے, ایک مرتبہ نہیں کب. اب آپ سوچیں 950 ایئرس جب تبلیغ کرے ہیں تو صبح سے شام تک کیا کرتے تھے, وہ الگ الگ طریقے سے سوچتے تھے کہ اس بات سے نہیں سننے تو شاید کوئی اور طریقے سے جاؤں. کتنے طریقے سوچے ہوں گے اور کیسا لوگوں سے اپروچ کریں گے, اور بار بار سمجھاتے تھے. لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو استغفار کرو, استغفار کریں گے اور یہ چیزیں مانگیں گے تو معافی مانگو اللہ سے, وہ بہت زبردست معاف کرنے والا ہے. اور تو اس کے بعد نتیجے کیا ہو کہ سارا اتنا بولنے کے بعد بھی کیا ہوا, نمبر 1 کیا ہے, وہ لوگ اہمیت دینا شروع کر, اگنور کرتے رہے. نمبر 2,
उल्टा उनको समझाने की कोशिश करते थे कि तुमको क्या हो गया है, नाउज़ बिल्ला कोई जिन आ गया, तुम पे आसफ हो गया है। ये जो सारे लोग ये इन पांच जो बुतें हैं इनकी पूजा करते हैं, तुम इन सबको छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने के लिए हमको समझा रहे हैं। देखो तुम, हम उल्टा नूह अलैहिस्सलाम को समझाने की कोशिश करते। नंबर 3, जब देखे कुछ नहीं हो रहा तो उनका मजाक और तमस्खुर शुरू कर दिया। नंबर 4, जब वो कहते थे तो कहते थे कि अब इनके बातें बहुत सुन लिए, कानों में उंगलियां डालना शुरू कर, ताकि उनकी आवाज और उनकी बात उनके कानों तक ना आए। इसके ताल्लुक से एक और इस सिलसिले में एक बात बयान कर देता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी तुफैल दूसी एक जगह के एक अमीर थे, उस जगह से मक्के में आए तो लोग वहाँ के जो मुशरिकीन थे फौज उनको अप्रोच करके कहा कि आप तो अपने इलाके के बहुत जबरदस्त अमीर हैं, यहाँ हम आपको वार्निंग देना चाह रहे हैं, हमारे पास एक शख्स है, उनकी बातें अगर सुनेंगे तो आपके ऊपर जो है वो कान से आपकी जो भी बात जाएगी ना उनका असर हो जाएगा, और आप अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वो जैसा बोल रहे हैं उनकी बातों में चले जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप उनको जैसे देखेंगे, अगर बात कर रहे हैं तो कानों में उंगली डाल दें। तो तुफैल दूसी को जब लोगों ने बताया तो वो देखे, तो फिर उन्होंने कहा कि ये है, देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकी बातें ना सुन। तो वो जब बात कर रहे थे उनके करीब से जा रहे थे तो अपने कानों में उंगली रख के चले। फिर वापिस भी जब आए तो देखे थे कुछ बोल रहे हैं तो फिर कानों में। 1 या 2 दिन ऐसा हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो अपने इलाके का अमीर हूँ, समझदार इंसान हो, हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनके साथ फैसले करा करता हूँ, तो मैं ऐसा भी इतना बेवकूफ भी हूँ कि ये अगर कोई बात कर देंगे तो मैं उनके चक्कर में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो उसके बाद उन्होंने उसके बाद जाके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात जो कर रहे हैं वो सुनना शुरू कर दी। तो वो सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जितने बातें जो कर रहे हैं 100% सही बात कर रहे हैं, और उस लिहाज उसके जमाने के लिहाज से जो जो बात करें वो सब, तो अल्लाह ताला ने उनका सीना खोल दिया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर वो इस्लाम में, सिर्फ ये बताना चाह रहा कि कान में उंगलियां डालते थे जो नूह अलैहिस्सलाम के सामने, वो भी है। तो वो एक ये थी। ये तो आपके फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर 1, अहमियत न देते थे। नंबर 2, उल्टा उनको सुनाने की कोशिश थे। नंबर 3, उनका मजाक उड़ाते थे। नंबर 4, कानों में उंगलियां डालते थे। नंबर 5, चेहरों और आंखों पे पर्दा डालना शुरू कर, ताकि वो जब देखते थे कि हुजूर के नजदीक आ रहे हैं तो उनके देखते, उसके बाद न सिर्फ कानों से सुनना भी नहीं, अपने चेहरों पे पर्दा डालना, सॉरी नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बोल रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम को जब देखते थे तो अपने कानों पे और चेहरों पे पर्दा डाल देते थे। सॉरी, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गलती से, नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। तो ये लोग वहां करते थे। ये सारी चीजें आपको सूरह नूह में तफसील से आ जाएंगी, यानी देखना भी नहीं पसंद करते। तमस्खुर का क्या है, मजाक की उड़ाते थे। जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला मैं इतनी 950 ईयर्स किया हूँ, अब कुछ नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला अब इन पर ये सूरह हुद में आप पढ़ेंगे ना, सूरह हुद जो है सूरह नंबर 11 है, उसमें आयत नंबर 25 से 48 तक अगर आप पढ़ेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम की तफसीलात हैं उसमें। उसमें जब सारी कोशिश करने के बाद ये कहते थे कि अच्छा अगर तुम डराते हैं ना अल्लाह का अजाब आता है तो अजाब लाओ, अजाब बोलो, अपने अल्लाह से बोलो कि हम पे अजाब डाल दे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक किश्ती बना लो। और ये जो था, नूह अलैहिस्सलाम जो रहते थे वो समंदर से बहुत कई मील दूर था उनका इलाका, तो कोई वहाँ किश्ती वगैरह भी नहीं। तो ये किश्ती बनाना शुरू किया तो वो लोग और भी हंसना शुरू किया, ये क्या बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि एक मैं जहाज, एक बड़ी किश्ती बना रहा हूँ जिसमें पानी में तैरना। उन्होंने कहा पानी कितने कितनी मील दूर है यहाँ से तुमको, तो हम जैसे समझते हैं ना तुम पे, तुम्हारे जहन पे नाउजुबिल्लाह कुछ असर हो गया है, तो यहाँ इस ड्राई लैंड में बैठ के किश्तियां बनाने की सोच रहे हैं। देखो, तो हम जो सोचते थे वो सही बात है। तो ये उन्होंने किया। तो उसके बाद जो है काफी करने के बाद नहीं करे तो उसके बाद इन लोगों पे आज तमस्सुक करने थे। उसके बाद फिर नूह अलैहिस्सलाम ने फिर समझाने की कोशिश किया, अगर एक 3 बातें हैं तुम सुन लो, ये अगर करेंगे, ये आयत नंबर 2 से 5 में के दरमियान में समझाए गए हैं कि 3 चीजें करें। बंदगी करो, अल्लाह ताला की बंदगी करो, और उसके अजाब से डरते रहना, तकवा इख्तियार करो, और मेरी इताअत करो, क्योंकि मैं हर चीज अल्लाह ताला के वही के करने की वजह से मैं तुम लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये करेंगे तुम्हारे तुम्हारी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे तुम्हारे जो है मुश्किलात को दूर कर देंगे,
اللہ تعالیٰ تمہارے سے تم جو مانگیں گے وہ قبول کریں گے، تمہارے کاموں کو آسان فرما دیں گے، تمہاری دعاؤں کو قبول کر دیں گے، یہ ساری چیزیں کرتے گے اور یہ کرے گے تو اللہ بخش کرنے والا نمبر ایک یہ ہے، بخش دے گا گناہوں سے، نمبر دو استغفار کرو گے تو تمہارے ساتھ تم کو انعامات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر دیں گے، تمہارے لیے آسانی فرما دیں گے، ساری کرتے۔ تو 950 ایئرس کے سارے کرنے کے بعد نہ ہوا تو پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ اب ان منکروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑنا، ان کو سب کو تباہ اور برباد کر دینا، یہ اسی چیز ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی اب ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیں۔ ایک تو نوح علیہ السلام تھے، دوسرے موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، سارے 9 معجزات دینے کے بعد سب ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا سیکھی اللہ تعالیٰ اب ہدایت کے لیے اس کا دل بند کر دی، اس کو پھر ہدایت کی توفیق نہ ہو۔ تو یہ دو انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہیں، جو اپنی ساری تبلیغ اور دعوت کرنے کے بعد جب یہ لوگ نہیں مانے تو یہ صرف 2 انبیاء ہیں جو انہوں نے کہا کہ اب ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیں، ان کو پھر کسی قسم کی ہدایت نہ ملی۔ تو یہ دو، اور یہ صرف یہی 2 انبیاء ہیں جنہوں نے یہ بد دعا دی تھی، اور ان دونوں ہی انبیاء ہیں جن کی امتیں جو ہے پانی سے غرق ہو کے ختم۔ نوح علیہ السلام کی بھی جو لوگ نہیں مانے وہ بھی پانی میں غرق ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون اور اس کے لشکر نے نہیں سنی تو وہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ تو یہ میرے 2 آبزرویشن تھے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب یہ بہت اہم چیز جو بیان کرنے کی تھی یہ کیا تھی؟ سورہ نوح کو میں ایک لحاظ سے کہتا ہوں یہ سورہ رد شرک ہے۔ شرک جو ابتدا ہوئی تھی، شرک سب سے پہلے جب شروع ہوا تو وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، سب سے پہلے تحریر تو وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک ابتدا ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی شرک نہیں تھا۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک کو جو ہے پہلے آپ کو میں سمجھا دوں کہ ظلم کیا چیز ہے۔ ظلم کا آپ دیکھیں تو لفظی ترجمہ کر دیکھیں تو لفظ کیا ہے؟ ظلم کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا اور کوئی دوسری چیز کو جو اس جگہ کی نہیں ہے وہاں رکھ دیا، اس کو ظلم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جو جس چیز کو جس جگہ رکھنا تھا اس جگہ سے آپ ہٹا دیں، اور جس چیز کو جہاں نہیں رکھنا تھا وہاں رکھ دیں، تو اس کو ظلم کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ سورۃ لقمان میں آپ دیکھیں نا، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 کہ نا، لقمان اپنے بیٹے کو جب تربیت دے تو انہوں نے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے زیادہ عظیم جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ کیونکہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ شرک میں کیا ہوتا ہے؟ شرک میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے نا، اس مقام کے پاس جو اس کی مخلوق ہے اس کو اس مقام پہ موو کر کے لا لیتے ہیں۔ تو یہ مخلوق کے ساتھ آپ نے ظلم کیا کہ اللہ کے قریب اس کو لا دیا۔ دوسرا کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کا جو مقام ہے اس کو لوور کرتے کرتے مخلوق کے برابر کر دیا۔ یہ سوچنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے مجبور ہے، نعوذ باللہ محتاج ہے، کہ ان کو کچھ کام ہونا ہے نا، جیسے بارش ہونا ہے تو جیسے یہ بارش کے خداؤں سے پڑھتے ہیں، تو اگر بارش ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ یہ بارش کا جو فرشتہ ہے اس سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے سے نہیں کر سکتے۔ اور رزق کی ضرورت ہے تو فلاں فرشتے سے مدد لیتے ہیں، وہ ہوا کی ضرورت ہے تو فلاں فرشتے سے ہے۔ یہ اس قسم کے جو تعلقات ہو جاتے ہیں تو یہ نعوذ باللہ اللہ کا مقام جو ہے مخلوق کے لیول پہ لا لیں، یہ مخلوق کو اونچا کر کے اللہ کے لیول پہ لا لیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ تو شرک کو ظلم اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یہ دونوں مقامات پہ چرچ کرنا شروع کر دیا، اور اسی لیے تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کرتے ہیں، جب ہم سبحان اللہ کے مطلب کیا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، نماز میں جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ساری یہ ویکنیسز سے پاک ہے، ہی از ابو آل دا ویکنیسز، یہ مخلوقات میں جو ویکنیسز ان سب سے بلند و بالا ہے، بلند بتا اللہ تعالیٰ۔ شرک کے تعلق سے بتا دوں، شرک کے کچھ اقسام بھی ہیں، معاف کرنا ذرا اس سے تھوڑا سا موو کر رہا ہوں کیونکہ اس سورہ نوح کو میں رد شرک کے نام سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ اس میں شرک کی ابتدا ہوئی تھی، اور شرک سے کیسا ہم بچنا اس کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ شرک کی اقسام کیا ہے؟ شرک فی العبادہ ایک ہے، شرک فی ذات ہے، شرک فی صفات۔ شرک فی العبادہ تو یہ ہے کہ عبادت میں جو ہے
जैसे स्टैच्यूज है, ये है, उनकी जो इबादत करते हैं, उसको शिर्क फिर इबादत कहते हैं। कहते हैं कि अल्लाह को तो हम मानते हैं, मगर अल्लाह के अलावा हम इनको भी मानते हैं कि ये भी नौजुबिल्लाह अल्लाह के पास जैसे उसके पास जो कुदरत है, कुछ इन लोगों के पास भी इस किस्म की कुदरत है। ये इनसे मांगे ना तो अपनी कुदरत से कुछ हमको अता भी कर सकते हैं। तो शिर्क फिर इबादत क्या है? इबादत में न सिर्फ अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह भी है, मगर उनके साथ साथ बुतों को भी मानते हैं कि हम इनकी, तो इबादत में शिर्क शुरू। शिर्क फिर जात, अल्लाह की जात में भी शिर्क करना कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को बेटे भी हैं, अल्लाह के जो है बराबर कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है, उसको शिर्क फिर जात कहते हैं। जैसा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को बस लोग, यहूदियों के बाज़ लोग थे, वो जो है नाउज़ुबिल्लाह उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, और ईसाई तो ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो ये फिर शिर्क फिर जात हुई। थर्ड जो है शिर्क फिर सिफात, अल्लाह के जो सिफात हैं उनमें भी मखलूक को चुन लेना कि उनके पास भी सिफात है। अल्लाह बसीर है, अल्लाह देखने वाला है, हम भी बसीर हैं, हम भी देखने वाले। अल्लाह समी है, अल्लाह सुनने वाला है, हम भी समी हैं, हम भी सुनने वाले। अल्लाह रज़ाक है, रिस्क देने वाला, हमें भी लोग जो है गरीबों को रिस्क देते हैं तो हम भी रिस्क। अल्लाह अलीम है तो हम बंदे भी अलीम हैं। अल्लाह बसीर है, हम भी बंदे हैं। तो सिफात ऐसे हैं कि अल्लाह ताला के पास जो सिफातें हैं, बंदों के पास भी कुछ उसी किस्म की सिफात है ना। अल्लाह देखता है तो बंदे भी देखते हैं, अल्लाह सुनता है तो हम भी सुनते हैं। अल्लाह जो है इल्म रखता है तो बंदों के पास भी कुछ इल्म। तो इसमें जो है, इसमें शिर्क होने का ताल्लुक है, मगर इससे बचने का भी आपको तरीका बता दें। इसकी कसौटी क्या है? 3 चीजें, 3 थिंग्स। आप इस पे गौर कर लेंगे ना तो शिर्क नहीं। अल्लाह की जो सिफात है ना, नंबर 1 वो हमेशा से है। हमेशा से मतलब इब्तिदा से पहले भी है और इंतहा के बाद भी रहे। तो अल्लाह के हमेशा हमेशा वो सिफात है। देखने वाला है तो हमेशा से देखने वाला है। और अल्लाह के सिवा जो मखलूक़ात है उनके जो है ये सिफात हादिस है। हादिस है, हादिस का मतलब ये है कि उसकी एक बिगिनिंग है, एक एंड है। जब पैदा हुए उसके बाद कुछ जमाने के बाद हम देखना शुरू करें, और जब हमारे ब्लाइंडनेस नाउज़ुबिल्लाह आ जाएगी, हम मर जाएंगे, तो हमारा देखने का जो सिफत है वो खत्म हो जाएगी। तो हमारी सिफत जो है हादिस है, एक वक्त उसकी इब्तिदा है, इंतहा है। अल्लाह की जो सिफात है ना उसकी इब्तिदा है ना इंतहा है, वो हमेशा से, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह की जो सिफात हैं वो अज खुद हैं, यानी ऑफ हिज ओन। और बंदों की जो सिफात है वो अताई है, अल्लाह के डेलीगेटेड है, अल्लाह के दिए हुए। अल्लाह ने हमको आंखों की रोशनी दी तो देखने के काबिल, जब रोशनी ले लेगा तो हम ब्लाइंड। सुनने की, अल्लाह ताला ने हमको सुनने की सिफत दी है, सुन सकते हैं। उसके बाद जब हियरिंग खत्म हो जाती है तो हियरिंग एड लगाते हैं, वो लगते हैं। तो ये अल्लाह की जो सिफात है वो अज खुद है, अल्लाह की अपने ओन है, अल्लाह को किसी ने नहीं दिया। और बंदों की जो सिफात है वो अताई है, अल्लाह ताला के दिए हुए। नंबर 3 जो है, जितने सिफात है वो लिमिटेड है। अल्लाह के जितने सिफात है लामहदूद, नो एंड, नो उसकी जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ना लिमिटलेस, बाउंडलेस, एंडलेस। 3 चीजें, लिमिटलेस, बाउंडलेस, एंडलेस, ये सिफात है अल्लाह के। और बंदों के जो है महदूद है। बंदा जो देखता है ना, उसकी जो आपका कितना विजन है, आप ये सामने देख सकते हैं। अगर मिरर ना हो और पीछे का कोई कैमरा ना हो, आपके पीठ के पीछे क्या है आप नहीं देख सकते। और आप अगर स्ट्रेट देख रहे हैं तो ऊपर क्या है नहीं देख सकते, नीचे क्या है नहीं देख सकते। नीचे देखने के लिए आपको आईज नीचे रखना पड़ता है, ऊपर देखते हुए आपको पता नहीं कि आपके पैर कहाँ लग रहे हैं। तो आपको जो है, आपके जो सिफात है लिमिटेड है। सुनने का भी लिमिटेड है, देखने का भी है, इल्म का भी लिमिटेड है। आपकी सारी दुनिया का सारा इल्म अल्लाह के पास है। आपके पास तो उतना ही इल्म है जितना आपने पढ़ा है, जिसको आपने ग्रास्प किया है, जिसको आपने सुना है, जिसका आपने रिसर्च किया, वो इल्म आपका है। उसके अलावा आपका इल्म नहीं। कोई एक प्रोफेशन में है तो अपनी प्रोफेशन का टॉप आदमी होगा, उसको एक दूसरे प्रोफेशन की छोटी सी छोटी बात भी नहीं मालूम।
تو 3 چیزیں یاد رکھ لیں، یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی پہ جو آئیں گے تو پھر آپ کا شرک نہیں ہوگا۔ نمبر کیا ہے؟ صفات جو ہے اللہ کے ہمیشہ سے ہے اور بندوں کے جو ہے حادث۔ نمبر 2 اللہ کی جو ہے از خود ہے اور بندوں کی ہے عطائی۔ نمبر 3 اللہ کی لامحدود ہے، بندوں کے صفات محدود ہے۔ تو اگر یہ کر لیں گے تو آپ کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ اگر آپ بندوں میں سوچیں گے کہ اللہ کے پاس جو علم ہے فلاں بندے کے پاس ویسی اللہ کے پاس جیسا علم ہے ویسا ہے، تو وہ آپ کا شرک ہو جائے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پھر اس کو بھی جو معلوم ہے نا اس کا بہت اچھا علم ہے، مگر وہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے اور وہ لمیٹڈ ہے، اللہ کے برابر اس کا علم۔ اور سب سے بڑی چیز یاد رکھیے کہ انسان جو ہے مخلوقات محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سب سے زیادہ چیز۔ میں آپ کو یہاں ایک احتیاط کی بات بتا دیتا ہوں۔ اکثر یہ شرک سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، آپ ایک مرتبہ ایک جنگ میں ساریہ کو بھیجا تھا کمانڈر بنا کے، اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پکار کے کہے یا ساریہ الی جبل، اے ساریہ جبل کی طرف دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے سے تم پہ حملہ کرنے کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو ایک زمانے کے بعد جب ساریہ آئے تو ساریہ نے آ کر کہا کہ ایک وقت جنگ میں ایسا تھا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک دم ہم کو حضرت عمر کی آواز آئی کہ جو پہاڑ کی طرف دیکھو، تو ہم فوراً دیکھے تو پہاڑ کی طرف ایک دم جا کے لگے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب سے کسی نے آ کر یہ نہیں کیا کہ آپ کو کیسے غلط کیا لوگ، اتنا ان کا زبردست اثر تھا، کوئی ان سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا، اگر کوئی پوچھنے کی کوشش کرتا تو کٹ کر دیتے، کیونکہ کیا ہوتا اس سے انسانوں کی بلندی کی طرف آ جاتا ہے، یہ ان کو علم غیب ہو گیا ہے، ان کے یہ اثرات ہوتے۔ نمبر 2 ایک بتا، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ برا بن مالک کو انس بن مالک کے اللہ کے بھائی بولتے ہیں، یعنی ان کے والد دوسرے تھے، ان کے برا بن عازم کے سوری والدہ ڈفرینٹ تھے، اور ان کی انس بن مالک کی والدہ ڈفرینٹ تھی، تو یہ جو ہے اللہ کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو برا بن عازم کے تعلق سے حضور نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ اس کو استجاب دعا کر دے، کہ اس کے دعاؤں کو قبول کر دے، ایک مرتبہ بول دی تھی، کچھ صحابہ نے سن لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے زمانے میں ایک جنگ کا موقع تھا، وہ اس کو جو ہے تستر کی جنگ کہتے ہیں، تو وہاں اس مقام پہ گئے تو وہاں جو ہے وہ کچھ پانی کراس کر کے جا کے لوگوں سے لڑنا تھا، تو وہ لوگ کوشش کرتے رہے، تو اس کے بعد کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہماری آرمی ہے نا اس میں برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استجاب دعا کہا تھا جا کے، تو اپنے لیڈر جو تھا کمانڈر سے اس سے کہا کہ ان سے دعا کرو، یہ جب آ کے ان سے ریکویسٹ کیا کہ دیکھو ہماری جو فتح کے لیے دعا کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوئی دعا نہیں کرتا۔ سیکنڈ ڈے ہوا، کچھ نہیں ہوا، جنگ ہو رہی ہے مگر فائدہ نہیں ہوا۔ تھرڈ ڈے ہوا نہیں، تھرڈ ڈے آ کے پھر اس نے ریکویسٹ کیا، تو انہوں نے کہا اچھا ہے تو میں دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے اور مجھے اس جنگ میں شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ مطلب یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ مستجاب الدعا ہونے کے اگر سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری دعا سے یہ کام ہو گیا ہے، تو اس کے بعد میرے سے آ کر دعائیں کرانا شروع کر دیا، لوگ سمجھیں گے کہ میرا کوئی بڑا مقام ہوگا، تو اللہ اگر یہ بات سپنے میں کھل جائے گی تو اس کے بعد میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، تو مستعد۔ اس کے بعد ایک اور ہے عمران بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعات میں آتا ہے، تو اس میں آتا وہ بیمار پڑ گئے تھے، پتہ نہیں کہ اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ بیڈ سے اٹھنا نہیں تھا۔ وہ جب آخری زمانہ ہو گیا تو اس کے بعد جب مرنے کے بہت قریب ہو گئے، تو جب لوگ ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو میرا وقت قریب ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، مگر آپ کو ایک بات بول دینا چاہتا ہوں کہ میری ایسی حالت تھی نا، تو جب میں اکیلا رہتا تھا مجھے ضرورت کو جانا پڑتا تھا، تو میرے پاس ملائکہ آتے تھے، مجھے بیڈ سے اٹھاتے تھے، لے جا کے مجھے ضرورت سے فارغ کرا کے پھر لا کے لٹا دیا کر۔ یہ اس وقت کہیں جب ان کا وقت قریب تھا، تاکہ وہ لوگوں سے چھپاتے رہے کہ اس کی اطلاع اگر لوگوں کو دے دوں گا تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ان کا بڑا مقام، تو یہ لوگ احتیاط کرتے تھے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نا، آپ کو پتہ ہوگا، میں تھوڑا سا ان کا واقعہ بیان کر کے ختم کر دوں گا آج کے درس
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے ہیں تو یہ ان کو محبت ایسی تھی تو یہ یمن میں خرن علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، وہ آنکھیں بھی نہیں دیکھیں مگر اپنے دانتوں کو بھی توڑنا شروع کر دیا تھے، پتہ نہیں محبت تھی تو حضور کا دانت ٹوٹ گیا تو میرا کیسا دانت، تو وہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے، ان کی والدہ کو پتہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹروک تھا، ایک ہی بیٹے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے 24 آورس کیئرر جو رہتے ہیں نا، وہ اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایمان لا لی، بہت خواہش تھی کہ جا کر مکے میں یمن سے ٹریول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، مگر اپنی والدہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، والدہ کی خدمت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ اویس جو ہے آپ پر ایمان لا لیا ہے مگر اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کے پاس آ کر دیکھ نہیں سکتا، چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھے نہیں ہے تو ان کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر سکتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں کون ہے؟ جو حضور کے زمانے میں تھے، ایمان لائے اور اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھے، تو ان کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اویس قرنی چونکہ ایمان لا لیے تھے مگر یمن میں تھے، اپنی عمر میں آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، تو ہم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مگر حضور نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے عمر تمہارے زمانے میں اویس آئیں گے، خرن سے آئیں گے، وہ آئیں گے تو ان سے دعا کرانا۔ انہیں کہا کہ ہم کیسا پہچانے؟ انہیں کہا کہ ان کی پیٹھ پہ جو ہے ایک وائٹ سرکولر حصہ رہے گا، جیسا ہم جو ہے وہ ویٹیلوگو اس قسم کی جو انسانوں کے جسم پہ ہو جاتا ہے نا سفید داغ جو بولتے ہیں، ویسا رہے گا، تو اچھی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت کے دوران میں اکثر حج کی کثرت سے حج کیا کر سکتے تھے، اور حج کے دوران میں جب 9 تاریخ کو عرفات میں جاتے تھے نا تو سب سارا مجمع رہتا تھا، تو عمر بن خطاب ان سے خطاب بھی کرتے تھے۔ پھر ایک دم ان کو خیال آیا کہ اویس آنے والے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ تم بھی یہاں آئیں گے، تو جب ایک لوگوں سے کہا کہ دیکھیں سب لوگ کھڑے رہ کے سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سارے لوگ اس وقت بیٹھ جائیں، صرف یمن والے کھڑے، تو کبھی یمن سے آتے تھے کبھی نہیں آتے، تو اکثر یہ ہوا کہ کوئی نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہے جب حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ سب لوگ بیٹھ جائے صرف یمن والے کھڑے رہے، تو کچھ لوگ کھڑے رہ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خرن والے جو ہے کھڑے رہے اور اس کے علاوہ سارے لوگ بیٹھ جائیں جو خرن والے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ علاقہ مزر ایک علاقہ ہے وہاں کا، اس کے لوگ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائیں، تو دیکھے تو ایک شخص کھڑے رہے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اویس۔ انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ، انہوں نے کہا کہ آپ کا نام اویس ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میرا نام اویس نہیں، میرے بھتیجے کا نام اویس ہے، وہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی آیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آیا تو ہے مگر اس کا کچھ دماغی حالت کچھ ایسی ہے کہ ادھر ادھر نہیں بڑھتا، ادھر اونٹوں کو لے کر چلے گا۔ انہوں نے کہا کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرف دور دیکھے، وہ اونٹوں کو چلا رہا ہے، دیکھیے وہ اس طرف اونٹوں کے ساتھ پھر رہا ہے، تو وہ اویس۔ تو حضرت عمر، حضرت علی بازو تھے، اور علی سے کہا کہ چلو ہم دونوں چلتے ہیں ان کے پاس، تو جب گئے قریب جا کے دیکھے تو کیا ہے، اویس خرنی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، کوئی نفل نماز تھی اس وقت کیا تھی پڑھ رہے تھے۔ پھر دونوں آ کے قریب میں بیٹھ گئے، جب دیکھے کہ کچھ لوگ آئے ہیں تو جلدی نماز ختم کر کے سلام پھیر کے ایک دم مخاطب ہوئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے تو حضرت عمر اور حضرت علی کو جانتے بھی نہیں تھے، 2 شخص آ کے نام پوچھے، انہوں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ تو سبھی ہوں گے، ہم آپ کا وہ نام پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آپ کی والدین نے آپ کو دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے والدین نے مجھے نام جو دیا ہے وہ آپ کون لوگ ہیں، آپ کو کیا انٹرسٹ ہے؟ تو وہ الٹا سوال کرنے کی کوشش، تو حضرت علی نے دیکھا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا ٹھیک ہے، ان کو سمجھا، انہیں کہا کہ دیکھیے آپ کو پتہ نہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اور میں جو ہے علی بن طالب۔ انہوں نے دیکھتے ہاتھ بڑھے، انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی بن طالب، اوہو اشرہ مبشرہ، آپ لوگ میرے پاس کس ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک حضرت
عمر رضی اللہ عنہ، میں تحقیق کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور. انہوں نے کہا کہ آپ جو احرام پہنے ہیں نا، ذرا آپ ہمارے طرف پلٹ کے ذرا پیٹھ پہ سے احرام اٹھائیں. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کا حکم ہے، تو فوری کھڑے دیکھے تو پیچھے وائٹ سرکولر ایک داغ تھا. کہ بیٹھے، جب بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھائیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کرو. انہوں نے کہا دعا کرو؟ اشر مبشرہ عمر بن خطاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے میں کیا کرتا؟ میں نے کہا دعا کرو دعا کرو. ہمارے نبی کہا کہ اویس جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی. تو ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا تھا کہ دعا کرو. تو جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، حضرت عمر اور حضرت جو علی جو کہتی جاتی تھی امت کے لیے جو بھی دعا کرانا تھا وہ دعا کریں. اس کے بعد اس کے بعد جیسے پتہ چل رہا ہے ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ ہے، اس کے بعد سے وہ ایسے غائب ہو گئے، اپنے آپ کو ایسا چھپا لیا کہ پتہ بھی نہ چلے کس جگہ جا کے غائب ہو گیا، کیا ہوا. بعد میں لوگ کہتے تھے کہ وہ اس کی تلاش میں، مگر پتہ نہیں چلا. جب ان کو پتہ چلا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ مستجاب دعا ہوں، تو پھر لوگ آ کے میری اہمیت کریں. تو یہ ہمارے اسلاف جو ہے اس قسم کی احتیاط کرتے. اب ہمارے پاس کیا ہے، ذرا کوئی علاقے میں عبادت کرنے والا ہے اور آتے ہی دعائیں کرنے ہیں، تو وہ اب کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے اور وہ ہاتھ پڑھ رہے ہیں، پیر پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں. اس چیز سے اس زمانے کے لوگ بچا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شیطان جو ہے ہر قسم کی چیزیں لوگوں کے کانوں میں پھونکتا ہے جس سے نقصانات ہو جا سکتے ہیں. چلیے آج کی ماشاءاللہ سے کافی وقت ہو گیا. میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ ابتدا میں تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے علی ہم جوائن نہیں کر سکے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی خطا غلطی ہوگی معاف فرما دے. ہم دعا کر لیتے ہیں. خاص طور پہ آج کی دعا میں دیکھیے سب لوگ دعا کریں کہ ہمارے سعید بھائی جو ہمارے پاس ریگولر اٹینڈ کرتے ہیں نا، ان کی بیگم ہے سلمہ بہن، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے جاننے والے بھی جتنے بھی لوگوں کو جو تکالیف ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور اجر عاجل عطا فرما دے، اور جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اور جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ریگولر آمین رب العالمین. سبحانک اللہم شکر علیہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمه وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا، قلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصابرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم. اللہ پاک ہم نے جو کچھ بھی مانگا اس کو ہماری ساری دعا کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو نہ مانگا ہے اس کو بھی قبول فرمائے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری. اللہ تعالیٰ ہم آپ کے محتاج ہیں، دین و دنیا کے ہر ہمارے مسائل کو دور قبول فرما دے. اللہ پاک امت مسلم پہ جو مظالم ہو رہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور ان کے اور پر رحم فرما. جو مسلمان پہ جو ظلم کرتے ہیں، مسلمان پہ جو تکالیف پہنچا رہے اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے ان کے تکالیف سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اللہ کچھ ہم نے مانگا دے دے اور جو نہ مانگا وہ بھی دے. اللہ تعالیٰ ہم مجبور محتاج ہیں، اللہ کسی غیر کا محتاج نہ رکھ. اللہ تعالیٰ ہماری بہترین زندگی ہماری آخری زندگی بتا دے،
اور بہترین اعمال آخری عمل بتانے، اور آخری 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 کلمہ ہمارے لیے کلمہ شہادت کر دیا اللہ پاک، آخری جو ہمارے زبان سے نکلے گا وہ کلمہ شہادت فرما دے اللہ تعالیٰ۔ سارے دعا اپنے رحمت کے تفضل فرما دے، جیسے میں نے دعا کی جو اپنے ہمارے پاس یہاں جمع ہیں ان کی جو حاجات ہیں اپنی رحمت کی طرف قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جیسا ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے تعلق سے، آپ کے قرآن اور حدیث اور آپ کے تعلق سے، آپ کے انبیاء کے تعلق سے جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب کو جنت پہ بھی ایک جگہ جمع کر دے جہاں ہم بیٹھ کے یہ جو دنیا میں جیسا مل کے باتیں کرتے تھے، جنت پہ بھی سب مل کر بیٹھ کے باتیں کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کی طرف آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ، معاف کا نام